اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان اردو ترجمہ اور تفسیر۔ آج اس کا رکوع نمبر 2 ہے اور پارہ نمبر 18 کا آج آخری سبق ہے۔ الحمدللہ 18 پارے آج مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الفرقان آیت نمبر 10 سے آج کا سبق، اور اس میں رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنا دے۔ رکوع کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے گزشتہ رکوع کا ہم اگر مفہوم سامنے رکھیں تو کفار کے ان حیلے بہانوں کو ہم پڑھتے ہیں، ان کو ہم گزشتہ رکوع میں بھی پڑھ کے آ چکے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو جھٹلانے کے لیے کس طرح ہیلے کرتے، بہانے کرتے کہ ہم کس طرح کسی بھی صورت میں اس کی تکذیب کریں اور کسی دوسرے کو بھی ایمان قبول کرنے سے روکے رکھیں۔ تو ان کے ہم نے بہت سے طریقے پڑھے کہ اول تو قرآن کو ہی اللہ کا کلام نہ مانتے، پھر جب یہ والا بہانہ نہ چلا تو کہنے لگے کہ یہ کلام یہ خود بنا لیتا ہے، پھر جب دیکھا کہ یہ تو دنیا میں کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے، یہ تو امی ہے، تو پھر نیا بہانہ نکالا اور کیا کہا کہ اس میں اس کی مدد کرتے ہیں اس کلام کے بنانے میں فلاں فلاں لوگ۔ لیکن جب ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا تو وہ بھی سرے سے ان پڑھ، عربی زبان کو جانتے ہی نہ تھے۔ تو یہ کیسا بہتان لگاتے ہو تم، یہ کیسی بات کرتے ہو تم؟ جب انہیں ہر طرح سے مایوسی ثابت ہوئی تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر باتیں کرنا شروع کر دی اور کہا اچھا اگر یہ نبی ہے تو یہ اپنے کاموں کے سلسلوں میں بازاروں میں کیوں چلتا پھرتا ہے؟ یعنی مراد کیسر و کسرا کے جو بادشاہ ہیں وہ بازاروں میں تو نہیں جاتے، ان کے تو نوکر ہوتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کا نبی ہے کہ نہ اس کے پاس کوئی محل ہے، نہ اس کے پاس کوئی آسمان سے فرشتہ اترتا ہے جو کہے کہ ہاں یہ نبی ہے، اس کی بات مانو۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا نا گزشتہ رکوع میں لولا انزل الیہ ملک، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا؟ پھر وہ کہتے او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنت یأکل منہا۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی ان کے ہر طرح سے بہانے تھے نا کہ یہ نبی ہے تو اس کے پاس باغات کیوں نہیں ہیں جس سے یہ کھائے پیے، اس کے پاس خزانے کے ڈھیر کیوں نہیں؟ وقال الظالمون، اور پھر جب کچھ بننا پڑا تو ظالمین نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ وہ شخص ہے جس پر علیہ اعوذ باللہ جادو کیا گیا ہے۔ ہم نے گزشتہ رکوع میں پڑھ لیا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ یہ کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ تو گمراہ ہو چکے اور راستے کی ہدایت نہیں پاتے۔ ارے انہوں نے نہ دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، دیکھنے والے ہوتے، ان کو وہ قوت سماعت ملی ہوتی، انہوں نے اپنے آپ کو اس اہل قرار دیا ہوتا تو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھتے۔ دیکھنے والوں میں کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھنے والی آنکھ تو صدیق کی تھی نا، اور بلال کا دل، کاش کہ انہیں نصیب ہوتا، جس دل میں ایکسیپٹنس دی، جس دل میں شعور تھا، جس دل میں محبت تھی، احترام تھا، شوق تھا، ولولہ تھا، جذبہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھنے سے قاصر ہیں، ان میں ان کے اپنے دلوں کے کالے ہونے کا قصور ہے، اپنے دلوں کے زنگ آلود ہونے کا قصور ہے، ورنہ چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب شاعر دربار رسول منبر رسول پر کھڑے ہیں اور پکار رہے ہیں وہ اجمل منک لم ترقۃ عینی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل انسان میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، دیکھتے بھی کیسے؟ کسی عورت نے کسی زمانہ میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، خلقت مبرأ من کل عیب۔
اللہ اکبر. پیدا کرنے والے نے اے محبوب تجھے ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیری تخلیق اسی طرح کی گئی جیسے کہ تیری مرضی تھی. تو یہی حسان ہے نا جو ممبر رسول پر کھڑے ہو کر نعت رسول پڑھ رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحفے میں ان کو اپنی چادر مبارک دے دیتے ہیں. یہی ابو بکر ہیں، یہی بلال ہیں، یہی عمر فاروق ہیں، 6 نبوی میں ایمان لے آتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار، ان کی صداقت کو دیکھتے ہوئے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیسر و کسرا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرح ان کے پاس محلات نہیں، تو آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے ہیں، ان کی احادیث پڑھ لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا معاملہ کیوں کر تھا. حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے سامنے یہ چیز پیش کی کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دے، تو میں نے عرض کی لا یا ربی، نہیں میرے مولا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور تیرا شکر کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود اپنے لیے چوز کیا تھا، امتیوں کو دکھانے کے لیے کہ شکر کیسے ہوتا ہے. امتیوں کو ایز اے رول ماڈل ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے، تو آئندہ آنے والے تمام روئے انسانیت کے لیے کہ صبر کسے کہتے ہیں، کہ تمام جہانوں کے سردار رحمت للعالمین، ان کو ٹائٹل دیا گیا اللہ کی طرف سے، ان کو اختیار دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کئی دن فاقے گزار رہے ہیں امتیوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم جو ذرا سی تکلیف پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو ذرا سی بھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم جو روزہ فرض ہونے کے باوجود بھی نہیں رکھتے کہ گرمی بہت ہے، کام سخت ہے، ڈیوٹی ہارڈ ہے. ذرا دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو. رب فرماتا ہے تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک. یہ کہہ رہے ہیں جو آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکت والا ہے، چاہے تو آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے، دنیاوی باغات عطا فرمائے، جنات تجری من تحت الانہار، آپ کے لیے محلات بنائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چوز کیا؟ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، ٹھیک ہے. یعنی اللہ جو رب العالمین کی طرف سے نعمت عطا ہیں وہ رب العالمین دنیا میں بھی آپ کو عطا فرما دیتا. ایسے باغات جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. لیکن حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت لے کر نا خازن جنت، جو جنت کے فرشتے ہیں، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے یہ والی آیت لے کر، اور جو رضوان ہیں انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر، یعنی جنت پر معمور فرشتے جو ہیں نا ان کو رضوان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پیش ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب العزت آپ کو سلام فرماتے ہیں. اور یہ ایک صندوقچی ہے، اس صندوقچے میں نور چمک رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہذہ مفاتیح خزائن الدنیا، اس میں دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، آپ یہ لے لیں. اس کی وجہ سے آپ کے آخرت کے اجر میں بھی مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا، گویا کہ آپ کی رائے پوچھ رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ آپ تواضع اختیار کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے رضوان، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فقر زیادہ پسند ہے، اور مجھے یہ چیز زیادہ مرغوب ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صابر اور شکر گزار بندہ بنوں. اللہ اکبر. اور یہ سن کر رضوان کہتے ہیں کہ بالکل آپ نے درست فیصلہ کیا ہے، بے شک اللہ آپ کا ہے. اللہ اکبر. اللہ لکا. جس کے پاس اللہ ہے اس کے پاس اور کسی چیز کی کمی رہ سکتی ہے؟ تو بالکل اسی طرح آج ہم بحیثیت امتی ہیں، دنیاوی جتنی بھی نعمتیں، اگر تو دیکھیں جتنی ہمیں عطا کی گئی ہیں یہ سمجھ لیں کہ ہم اسی کے قابل ہیں، ٹھیک ہے. اگر کم ہے تو یہ بھی شکر ہے، ہم تو اس کے لائق بھی نہ تھے کہ رب العالمین کی نعمت ہمیں یہ عطا ہوتی جو اس وقت ہمارے پاس ہے. اور جو بھی ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر رزق میں تنگی فیس کر رہے ہیں تو رب العالمین نے قرآن کریم میں، دین اسلام میں بہت سے سلوشنز بتائے ہیں جن کے ذریعے رزق کی تنگی دور ہو سکتی. دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، ایسے میتھڈز ہیں، کاروبار کے طریقے ہیں رب العالمین کی طرف سے سکھائے گئے جس سے ہم اپنی کاروباری تنگیاں دور کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو الغرض یہ کہ اس آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن نعمتوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیتے، حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں آخرت کی جو نعمتیں آپ کو عطا کی جائیں گی ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، ایز اٹ از آپ کو، اور دنیا میں بھی آپ چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، اگر وہ اس وقت لے لیتے، ان کی محبت تھی نا امتیوں سے، اور اگر وہ اس وقت لے لیتے تو ہمارے ذہن میں علیہ اعوذ باللہ کہیں یہ نقطہ رہ جاتا، یا اس کفار اور مستشرقین اور مشرکین اس چیز کو بلیم کرتے کہ ہاں خود کے پاس تو سب کچھ تھا نا، تو پھر امتی کیسے صبر کرے، امتیوں کے پاس کہاں سے آ گیا، خود سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو ایسا گزارا کہ آج جو نان مسلمز ہیں جو ایمان سے آ رہی ہیں وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اس چیز کو اپنی مکمل تھیسز اپنی بکس میں اس چیز کا استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ کا، کہ انڈاؤٹیڈلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے وہ واحد انسان ہیں جنہوں نے سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی ہر لحاظ سے جو ہے وہ گرومنگ کی اور ایسی زندگی بسر کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور اسی لیے قرآن کریم میں اسوۃ حسنۃ کہا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو۔ تو دنیاوی نعمتوں کا کم ہونا یا ضرورت کے مطابق فی الحال وقت کے پیش نظر نہ ملنا، یہ اس چیز کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے ہم ناشکری کریں، ہم بے صبری کریں۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کو دیکھیں تو اختیارات ہونے کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لے رہے، اور آج ہم اختیارات نہ ہونے کے باوجود چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں دوسروں سے۔ تو اپنے رویے پہ فکر کرنا ہے، اپنے رویے پہ غور کرنا ہے، اور یہ کہ جو نصیب کا ہے وہ مل کر رہتا ہے، نہ وقت سے پہلے، نہ ضرورت سے زیادہ، نہ کم۔ جتنا رب العالمین نے لکھ دیا، جتنی دعائیں مانگ لی، جتنا اس کو راضی کر لیا، اتنا وہ راضی، اور وہ جب راضی ہوتا ہے تو پھر تھوڑے میں بھی برکت ڈل جاتی ہے، اور جب وہ ناراض ہو تو پھر انسان لاکھ پتی کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اندر سے بے سکون رہتا ہے، وہ نامکمل رہتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے۔ تو سکھ چین کا تعلق رب کی رضا سے ہے، وہ تھوڑے میں ہو، وہ زیادہ میں ہو، وہ درمیانے میں ہو، وہ رب کی دین ہے۔ بس شکر اور صبر سے زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہی کفار کا جو ہے وہ رویہ، بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالساعہ، قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے جو جھٹلاتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے جو ترجمہ ہے وہ اسی سیکوینس سے اگر ہم لے کر چلیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے، کہ جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا کہ آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو، تم فرماؤ کیا یہ عذاب جہنم بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا ڈرانے والوں کو وعدہ کیا گیا ہے؟ وہ باغ ان کے لیے بدلہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی قیامت کے دن کفار اور مشرکین پر جو گزرے گی اس کا حال ان آیات میں بیان کیا گیا، کہ اب دنیا میں یہ جو اپنی ضد پر اڑے بیٹھے ہیں دوزخ کو جب دیکھیں گے اپنے سامنے، اور جب اپنے سامنے قیامت کی سختیوں کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، کہ یہاں ذکر آیا ہے نا کہ لہا تغیظا و زفیرا، ان کا چنگاڑنا دوزخ سنے گی، آگ دیکھے گی ان کا چنگاڑنا۔ جب گدھا اونچی آواز میں چیختا ہے نا، جب گدھا بولتا ہے تو اس آواز کے پہلے حصے کو زفیر اور آخری کو شہیق بولا جاتا ہے، تو یہاں چنگاڑنے سے مراد یعنی ان کی آواز کو زفیر سے تشبیہ دی، اور پھر دوزخ کی اس سختیوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہمیں موت آ لے اور اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ تو رب العالمین یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے نا کہ آج ایک موت نہ مانگو، بہت سی موتیں مانگو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ انسان مرتا ہے دنیا میں اور پھر زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن، لیکن وہاں دوزخ میں ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں نا کہ جب عذاب دیا جائے گا کھال جلے گی، دوبارہ کھال اڑا دی جائے گی، پھر کھال جلے گی، پھر کھال اڑا دی جائے گی نئی کھال، اور انہیں عذاب کا مزہ دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی آج تم ایک موت مانگتے ہو جو تمہیں رہائی دے دے، بہت سی موتیں مانگ لو، رہائی تمہیں اس عذاب سے نہیں ملنے والی۔
اور پھر اب مومنین کو ذکر کیا جا رہا نا کہ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بہت سی ہارڈشپس، بہت سی محنت مشقت کے بعد جا کے کوئی سکھ کا سانس آتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ دکھ جو ہے وہ ساتھ ہی ہوتا ہے، خوشی تو ٹیمپریری ہوتی ہے، آتی اور چلی جاتی ہے، دکھ جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. تو انسان کی زندگی تو یہ ہے نا. تو رب فرما رہا ہے تم دکھوں میں زندگی گزارے، تم آزمائشوں سے گزر رہے ہو، لیکن تم ثابت قدمی کے ساتھ دین پر قائم ہو. تو اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یہ انجام بہتر ہے یا وہ کہ جو جنت خلد ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں متقین کے لیے جو تیار کیے جا رہے ہیں. مکانت لہم جزاء و مصیرا، اور وہ باغات بدلہ ہیں ان کے لوٹنے کی جگہ ہیں. یعنی اب اس آیت سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ناشکری کی طرف جانا ہے، بے صبری کی طرف جانا ہے، کفار کی روش پر چلنا ہے، یہود کے طور طریقے پر چلنا ہے، اپنی عورتوں کو ویسا کر دینا ہے جیسے یہود کی عورتیں ہیں، کفار کی عورتیں ہیں، مرد ان طریقوں پر چلیں جیسے کفار چلتے ہیں. تو سوچ لیں اذالک خیر، یہ بہتر ہے، یہ دنیا اور وہ آخری انجام جہنم کا، سعیر کا، وہ بہتر ہے، یا جنت الخلد، ہمیشہ رہنے والی جنت، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہر چیز انہیں ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ تیرے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ ہے. اور جس دن وہ انہیں اور جن بتوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان کو جمع فرمائے گا، تو ان بتوں سے فرمائے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، یہ خود ہی راہ سے بھٹکے تھے. وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو مددگار بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ اٹھانے دیا، یہاں تک کہ انہوں نے تیری یاد کو بلا دیا، اور یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود ہونے کا درجہ دینا، جو اختیارات اللہ رب العالمین کے ہیں، جو صفات رب العالمین کے ہیں، وہ کسی اور کے لیے ماننا، اور یہ کہنا کہ رب العالمین معبود، جس طرح مشرکین تھے تو بتوں، رب کو بھی ماننے والے تھے، بتوں کو بھی ماننے والے تھے. عیسائی تھے، وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے. یہودی حضرت عزیر کو ماننے والے ہیں، اللہ کو بھی ماننے والے. رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بروز قیامت ان تمام سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کہا تھا کہ ہمیں پوجو، ہماری عبادت کرو؟ تمام کہیں گے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، تمام نبی، اللہ تو اس سے پاک ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ تیرا شریک ٹھہرائیں، ہم نے ایسا نہ کیا. یعنی ان سے پوچھا جائے گا یہ خود ہی بھٹکے، تم نے بھٹکایا؟ کہیں گے ہم نے تو نہیں بھٹکایا، خود آئے، ہمارے لیے تو جائز ہی نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بنائیں، لیکن تو نے دنیا میں انہیں ڈیل دی جس سے یہ مزید بھٹک آئے، جس سے انہوں نے ایسا فائدہ اٹھایا کہ تیری یاد ہی کو بلا دیا، اور یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے. تو بے شک ان جھوٹے معبودوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا، تو اب تم نہ عذاب پھیرنے والے طاقت رکھو گے اور نہ اپنی مدد کر سکو گے، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. اے لوگو کیا تم صبر کرو گے؟ اور اے محبوب تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس سورہ کا دوسرا رکوع اختتام پذیر ہوتا ہے اور اس پارے کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں اگلے پارے کا آغاز کریں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.